دریائے شفق میں غسل کرتے آفتاب نے جب ستاروں کی زبانی سامو گڑھ کے میدان میں برپا ہونے والی قیامت کی خبر سنی تو ننگے بدن آسمان پر نکل پڑا۔ ساری دنیا اس کے جاسوس حسن سے بلبلا اٹھی۔ فلک بارگاہ سے 2 میل آگے دارا شکوہ کا لشکر کھڑا تھا۔ سب سے آگے توپوں کا ذخیرہ تھا جو 50-50 قدم کے فاصلے پر کھڑی تھیں اور موٹی موٹی آہنی زنجیروں میں ایک دوسرے سے اس طرح بندھی تھیں کہ درمیان سے سواروں کا گزرنا ممکن نہ تھا۔ پیتل کی موٹی موٹی نالیں دھوپ میں سونے کی طرح چمک رہی تھیں۔ ان کے پیچھے بارود اور گولوں کے انبار تھے۔ 100 میل کھچر یا گھوڑے اور ہاتھی اپنی اپنی توپوں کے پیچھے کھڑے تھے اور توپچی مستعد تھے۔ ان کی تعداد 100 سے کچھ زیادہ تھی۔ ان کے آگے دھبوں کی صورت میں دشمن کا توپ خانہ نظر آ رہا تھا۔ ان کی حفاظت میں ہزارہا پیدل تفنگے لیے کھڑا تھا جن کے سبز و سرخ شملے ہوا میں اڑ رہے تھے۔ اس کے پیچھے 1000 اونٹ سر سے پاؤں تک جھولوں، گردنیوں اور چشم پوشوں میں ڈوبے کھڑے تھے۔ ہر ایک اونٹ پر 2 سوار زنبور لیے بیٹھے تھے۔ اب 500 ہاتھی پاکھرے پہنے ہودوں میں 2 سوار اٹھائے کھڑے تھے۔ ہر ہاتھی پر بھی ایک زنبور، دور کی مار کرنے والی بھاری بندوق لدی تھی، جن کی نالیں دور سے چمک رہی تھیں۔ ان سے 200 گز پیچھے راؤ چھترسال ہاڑا اونچے سجیلے ہاتھی پر بیٹھا تھا۔ پشت کے 5 ہاتھیوں پر جھنڈے تھے۔ دائیں بائیں 12,000 سواروں کے گھنے جنگل، 100 ہاتھی برگد کے درختوں کی طرح کھڑے تھے جن پر راجا کے عزیز اور اقارب اور دوست داد شجاعت دینے کو بے قرار تھے۔ راجا کے 500 گز پیچھے داہنے ہاتھ پر نواب خلیل اللہ خاں 15,000 سوار اور 200 ہاتھی رکاب میں لیے اماری میں کھڑا تھا۔ راؤ چھترسال کے بائیں بازو پر 1000 گز کے فاصلے پر رستم خاں فیروز جنگ 100 ہاتھی اور 12,000 سوار لیے حکم کا منتظر تھا۔ اگر ان تینوں فوجوں کو ایک کمان تسلیم کر لیا جائے تو اس پر چڑھے ہوئے چلے کی طرح راجا رام سنگھ راٹھور سپہ سالاروں کی روایت کے برخلاف اپنے سنہرے گھوڑے پر سوار پاری کی طرح تڑپ رہا تھا اور سر سے پاؤں تک زرد ریشم کا بانا پہنے تھا جس کے شملے گریبان اور دامن جواہرات سے لپے ہوئے تھے۔ کمر کی دونوں تلواروں کے قبضے یاقوتوں سے سرخ تھے۔ زرد مندیل پر بیش بہا موتیوں کا سرپیش تھا۔ سیاہ چوڑی مونچھوں کے بچھو کانوں کی موتیوں کا بوسہ لے رہے تھے۔ 150 ہاتھیوں کی دیوار اس کے 3 طرف حلقہ بنائے کھڑی تھی اور بھائی بھتیجے جلوں میں پروانوں کی طرح اڑ رہے تھے۔ پیچھے 10 سوار سونے کے ڈانڈوں کے جھنڈے اٹھائے نصب تھے اور اب دارا شکوہ تھا۔ فتح جنگ کے آہنی ساز و سامان پر سونے کی چادر چڑھی تھی اور قیمتی پتھروں کا پورا چمن لہلہا رہا تھا۔ اماری پر سایہ کیے ہوئے آفتاب گیر پر نگاہ نہ ٹھہرتی تھی۔ پشت پر 15 ہاتھی ماہی مراتب اٹھائے کھڑے تھے اور طوق و علم سنبھالے تھے۔ ہاتھیوں کے پیچھے 50 اونٹ نوبت نقارے کے لیے محفوظ تھے۔ ہاتھی کے سامنے 5 کمسن خواجہ سرا بادشاہوں کے سے لباس اور زیور پہنے دارا کے 5 ہتھیار لگائے سدے ہوئے مرصع گھوڑوں پر اس طرح ساکت تھے گویا سونے کے بت کھڑے ہوں۔ دارا کے سامنے 5 ہاتھیوں کی فولادی دیوار کھڑی تھی جن کی سونڈوں میں زنجیریں پڑی تھیں اور نوکیلے ہتھیار پڑے تھے اور 12,000 سواروں کی قطار دور تک پھیلی چلی گئی تھی۔ فتح جنگ کے دونوں بازوؤں پر ظفر خاں اور فخر خاں کے ہاتھی تھے اور چاروں طرف سادات بارہا شیوخ ہندوستان اور راجپوتانہ کے چشم و چراغ ہجوم کیے ہوئے تھے۔ ان میں بہت سے نامی گرامی شیوخ عظام اور سادات کرام ایسے تھے جو پشتوں کے خدمت جلیلہ کے انعام میں شہنشاہ کے گرد جگہ پانے کے حقدار تھے اور غیظ کے عالم میں پیادہ ہو کر لڑنے میں ثانی نہیں رکھتے تھے اور جنہوں نے کڑے وقتوں میں جنگ سلطانی لڑ کر بڑے بڑے مارکوں کی تقدیریں بدل ڈالی تھیں اور یہ وہ تھے جن کی مثال کشور ہندوستان میں نہ تھی۔ فتح جنگ کے سامنے 100 سوار سرخ اطلس کے لباس پہنے، گھوڑوں کی پاکھروں پر سرخ پوششیں ڈالے، کاندھوں پر زرنگار بیدکی اٹھائے موجود تھے۔ یہ دارا شکوہ کے خانہ جات تھے۔ ان کا صرف یہ کام تھا کہ میدان جنگ میں
इस कोने से उस कोने तक अहकाम पहुँचाए। उनका सरदार नुसरत खां था। उसके ज़ाफ़रानी फरीरे पर सूरज बना था और उन सब की निगाहें दारा शिकोह पर मरकूज़ थीं। फिर दारा शिकोह ने रणबीर सिंह कछवाहा को गर्दन के इशारे से करीब आने का हुक्म दिया। रणबीर सिंह घोड़े से उतरकर उस सीढ़ी पर चढ़ गया जो गुलामों ने लगा दी थी। जब उसका सर अमारी के करीब पहुंच गया तो मध्यम आवाज में हुक्म मिला, तुम बरकंदाज खां के सर पर मुसल्लत रहो। गद्दारी महसूस करते ही गर्दन उड़ा दो और तोपखाना अपनी कमान में ले लो। अभी रणबीर सिंह अपने घोड़े पर सवार भी न हो पाया था कि दुर्गा सिंह हाड़ा हुक्म पाकर सीढ़ी पर चढ़ गया। फरमान मिला, 50 सूरमाओं के साथ अमीरुल उमरा के हाथी पर मुस्तैद रहो। नाफरमानी पर मायल देखते ही बोटियां उड़ा दो। दुर्गा सिंह गुरु के बादल में गुरूब हो गया और दारा शिकोह इमारी में खड़ा हो गया। और अब मालूम हुआ कि यलगार का हुक्म देने वाला है कि दफतन गनीम की तोपें गरजने लगी। दारा शिकोह ने एक लम्हे का तवक्कुफ किया, फिर नुसरत खां को हुक्म दिया, बरकंदाज खां को हुक्म दिया जाए कि दुश्मन पर आग की बारिश कर दे। नुसरत खां बजात खुद सफ़ों को चीरता निकला और साथ ही नक्कारों पर चोट पड़ी और जंग के आगाज का ऐलान हो गया। बरकंदाज खां ने अपने सुर्ख भारी झंडे को जो बंधा हुआ था जमीन पर गाड़ दिया और तोपें जो बारूद और गोलों से भरी इंतजार कर रही थीं फलीता देखते ही दगने लगीं। उनकी भयानक आवाज़ों से ज़मीन हिलने लगी, हाथी चिंघाड़ने लगे, घोड़े अलीले करने लगे और चश्मे सदन में तमाम आसमान स्याह गाढ़े धुएं से भर गया। धुएं के इस मोटे नकाब की उस तरफ दुश्मन की तोपों की एक बाढ़ सुनाई दी। फिर आवाज़ें गूंजने लगी, आदमियों और जानवरों की समझ में न आने वाली आवाज़ों के हस्बे तौफीक मानी पहनाए जाने लगे। अभी दाराई तोपें आग बरसा रही थीं कि नवाब खलीलुल्लाह खां घोड़ा उड़ाता आया। मैदान जंग के आदाब के मुताबिक ज़मीन पर बैठे बैठे कोरंश अदा की और बुलंद आवाज़ में मुबारकबाद दी। महीनपुर खिलाफत को फतह मुबारक हो। बरकंदाज खां के तोप खाने में गनीम की सफ़ों में हश्र बर्पा कर दिया है। कब्ल इसके कि दुश्मन संभाला ले, हम अपनी तलवारों पर उसे रख लें और खड़े खड़े मैदान छीन लें। दारा ने नवाब को खौत के छज्जे से मुलाहिजा किया। कुछ कहने ही वाला था कि रुस्तम खां फिरोज जंग की बेदकी नजर आई। उसने तस्लीम के बाद गुजारिश की, दुश्मन हमारी तोपों की जद से बाहर है, इसलिए नमकखार की राय है कि सामान जंग को बर्बाद होने से रोका जाए। नवाब ने रुस्तम खां की काट को हड्डियों तक पहुंचता महसूस किया और जहर में बुझे लहजे में मुखातिब हुआ। खान आजम के खिताब का कुछ तो भरम रखो रुस्तम खां फिरोज जंग बहादुर। दुश्मन की सफ़े दरहम बरहम हो चुकी, मोरछालों में आग लग गई, दमदमे गारत हो चुके, दुश्मन पर शिकस्त का साया पड़ने लगा। और तुम कहते हो कि दुश्मन हमारी तोपों की जद से बाहर है। अगर जंग मगलूबा का खौफ ऐसा ही तारी है तो फलक बारगाह की हिफाजत का इंतज़ाम संभाल लो। हम मैदान जंग ही में बूढ़े हुए हैं, इस लड़ाई को भी झेल लेंगे। एक एक जुमला तीर की तरह रुस्तम खां के कलेजे पर लगा। हाथ कब्ज़े शमशीर पर कांप गया और ख्याल आया कि वो दारा के हुजूर में है, जो बरकंदाज खां की तरह हर मुसलमान अमीर को शक की निगाह से देखने लगा है और इंतहाई ज़ब्त से वली अहद की मौजूदगी के आदाब को बरता। ताहम घोड़ा रेलता हुआ नवाब के सामने पहुंच गया। कब्ल इसके कि वो कुछ अर्ज करे, हुक्म मिला, खान आजम अपने मकाम पर वापस जाएं और दूसरे हुक्म का इंतज़ार करें। खान ने सर को खम किया और इतनी ज़ोर से घोड़े के महमीस मारी कि वो पाखर के बावजूद ज़ख्मी होते होते बचा और चारों पैरों पर इस तरह उछला जैसे हिरन तीर खाकर उठता है। सवारों और प्यादों को फाड़ता हुआ खान अपने लश्कर में आया। खुद्दाम रकाब थामने लपके, लेकिन वो फांद पड़ा। कब्ल इसके कि अमारी से सीढ़ी उतार कर लगाई जाए, खान हाथी के दांत पकड़कर सवार हो चुका था और खड़े खड़े ललकारा, हम के शुजाअत हमारे नाम से जिंदा और दिलावरी हमारी ज़ात से कायम है। दुश्मन पर चढ़कर यलगार करते हैं, जिसको रुस्तमी करना और असफंद यारी दिखाना हो वो घोड़े उठा दे, नहीं तो तलवारें गले से उतार कर ढोलक पहन ले।
خان کی رکاب میں اصیل گھوڑے تھے جو لگام سہنے کے عادی نہ تھے۔ خان نے تو کوڑے برسائے تھے۔ 12,000 زبانوں نے ایک زبان ہو کر خان اعظم رستم خاں فیروز جنگ بہادر کے نعرے جنگ کی تکرار کی۔ ساتھ ہی فیلبان نے ایسی چوٹ کی کہ خان کا ہاتھی توپ کے گولے کی مانند صفوں سے نکلا اور نشان کے ہاتھیوں کو دھکیلتا ہوا صف شکن خاں کے توپ خانے پر چلا۔ صف شکن خاں نے توپ خانے ہی کی عمارت میں بال سفید کیے تھے، بڑی بڑی لڑائیاں لڑی اور جیتی تھیں، چیخ چیخ کر توپیں بھرنے کا حکم دیا، جان جوخم میں ڈال کر توپوں کے دہانے رستم خاں کی طرف پھیر دیے اور تجربے کاری اور پامردی سے اپنا بارود بچائے بیٹھا رہا اور ہر اول کے تیروں اور تفنگوں سے چھوٹے چھوٹے وار سہتا رہا۔ جب رستم خاں اپنے سارے لشکر کے ساتھ 100 گز پر چڑھ آیا تو صف شکن خان نے کلیجے کی ساری طاقت لگا کر آواز دی، ضرب! اور چھوٹی بڑی 150 توپیں ایک ساتھ سر ہو گئیں۔ سوار اور پیادے اور گھوڑے اور ہاتھی کٹے ہوئے درختوں کی طرح گرنے لگے۔ کتنے ہی ہاتھ پیر چیتڑوں کی طرح فضا میں بکھر گئے۔ رستم خاں اگر سپہ سالاری کر رہا ہوتا تو کعوہ دے کر دوسری چوٹ بچا لیتا، مشینوں پر گرنے کے بجائے آدمیوں پر گرتا، لیکن وہ لڑائی لڑنے کہاں نکلا تھا، وہ تو جان ہارنے چلا تھا، اور جان نچھاور کرنے والے توپوں اور آدمیوں میں تمیز نہیں کرتے۔ دوسری ضرب میں خان کا محافظ دستہ جو خاص لشکر کا سپر تھا نابود ہو گیا، اور خان اس کی لاشوں کو روندتا ہوا توپ خانے پر چڑھ گیا۔ نامی گرامی توپیں تباہ کر دیں، ان کے بڑے بڑے چوبی اڈے پھونک دیے، عملے میں سے جو ہاتھ لگ گیا اسے قتل کر دیا۔ قبل اس کے کہ خان قلعہ ذوالفقار خاں اپنا توپ خانہ لے کر صف شکن خاں کی مدد کو پہنچے، رستم خاں اورنگزیب پر دھاوا کر چکا تھا۔ خون سے لال تلوار علم کیے نعرے جنگ سے زمین و آسمان کو ہلاتا ہوا قول کے اتنے قریب پہنچ گیا کہ اورنگزیب کا کوہ پیکر ہاتھی نظر آنے لگا۔ خان نے تلوار کی نوک سے اشارہ کیا اور گرجا، شیر و شکار سامنے آ گیا۔ فیلبانوں کے آنکس اور سواروں کے مہمیز جانوروں کو چھیڑ رہے تھے کہ اورنگزیب کا مشہور سردار شیخ میر 5,000 تجربے کار سواروں کے ساتھ خان کا راستہ روکنے آ گیا اور دست بدست جنگ کی نوبت آ گئی۔ ہاتھیوں کے بادل گرج رہے تھے، تلواروں اور نیزوں کی بجلیاں چمک رہی تھیں، تیروں کی بارش ہو رہی تھی، لیکن رستم خاں پر رن چڑھا ہوا تھا، اور جو موت سے ٹکرا رہا ہو اسے کون روکتا۔ پھر اورنگزیب کے داہنے ہاتھ کو جنبش ہوئی، سبز پوش قاصد حکم لے کر اڑا اور فرمان پاتے ہی خان زماں اسلام خاں 10,000 سواروں کے ساتھ آندھی بن کر چلا اور تن واحد کی طرح خان اعظم پر گرا۔ یہ اتنا بھاری اور کاری حملہ تھا کہ بڑے بڑے سورما پیٹھ دکھلا دیتے، لیکن رستم خان نے اس کو بھی انگیز کر لیا۔ ہر چند کے ہزاروں سوار غنیم کی توپوں کا شکار ہو چکے تھے۔ داہنے بازو پر شیخ اور بائیں طرف خان زماں کا دباؤ بڑھ رہا تھا، اور سامنے خود اورنگزیب حرکت کر رہا تھا، لیکن خان نے ایسا زبردست وار کیا کہ شیخ اپنا ہاتھی قربان کر کے جان بچا سکا، اور خان شیخ کو مردہ سمجھ کر اورنگزیب پر چڑھ گیا۔ خان زماں اسلام خاں جو دکن اور کابل کی لڑائیوں میں اورنگزیب کا دست و بازو رہ چکا تھا، اپنے سواروں کو سمیٹ کر نیچے ہٹ آیا۔ اس طرح خان اعظم اس شتر سوار توپ خانے کی زد میں آ گیا جو ذوالفقار خاں کی کمان میں خان اعظم کا تعاقب کر رہا تھا۔ لیکن خان نے پھر ایسی یلغار کی کہ اورنگزیب کو راستہ دینا پڑا۔ ساتھ ہی شتر سوار توپ خانے کی پہلی باڑ چلی اور پہلی گولی خان کے سینے پر لگی۔ خان اماری کی پشت سے ٹکرا گیا، لیکن سنبھل کر اماری کی زنجیروں کے سہارے نیچے اترا۔ سبزہ آغاز بیٹے سلابت خان نے کوتل گھوڑا پیش کیا، ہاتھ میں لگام لی تو بختر کی آستین سے ٹپکتے خون میں ڈوب گئی۔ بیٹے نے کچھ کہنا چاہا، ہونٹ کانپنے لگے، سننے سے پہلے جواب ملا، جان پدر، میدان جنگ میں رستمی اور اسفند یاری کرتے ہوئے جان دے دینا تمہارے گھر کی میراث ہے اور تمہارے ہی گھر میں رہے گی۔ شاہجہاں نے علم کو رکاب کی زنجیر اور ساک پوش کے درمیان رکھ دیا
اور बाप बेटों ने औरंगजेब की सवारी के खास सरदारों शेख हादी और मीर दिलावर पर घोड़े उठा दिए। अब खान और उसके हवाखां चारों तरफ से औरंगजेबी लश्कर के मजबूत हल्के में थे और जंग सुल्तानी लड़ रहे थे। फिर औरंगजेब की अमारी से तफंग का एक वार हुआ और जख्मी खान आजम, जो सिर्फ अपने हौसले की बदौलत घोड़े की पीठ पर कायम था, जमीन पर आ गया। खान जमा इस्लाम खान ने हाथी से उतरकर अपने हाथ से खान आजम रुस्तम खां फिरोज जंग बहादुर सूबेदार दक्कन का सर काट लिया और औरंगजेब के हाथी के कदमों में डालकर अर्ज किया, दुश्मन के सबसे बड़े सिपहसालार का सर मुबारक हो, तख्ते ताऊस मुबारक हो। रुस्तम खां की मौत ऐसी ही थी, दारा शिको का बायां हाथ कलम हो गया था। औरंगजेब जितना खुश होता बजा था अब, जबकि रुस्तम खां के झंडे सरनिगू हो गए थे। आफताब बुलंद हो चुका था और राजा राम सिंह राठौर पेश कौल खड़ा था। मकतूल सिपहसालार के जख्मी भाइयों भतीजों को भागता देखकर उसकी रगे शुजात भड़क उठी। एक दास के हाथ से करना छीन कर फूंक दी। हकीकी भाई राजकुमार देवी सिंह ने रिकाब पकड़कर निवेदन की, महाबली की आज्ञा नहीं मिली। यमराज किसी के अधीन नहीं होते, युद्ध होते हैं तलवार के। और साथ ही सरकार न्याम से खड़खड़ाती हुई तलवार निकल पड़ी।